دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، اس کی شان کو یہ گوارا نہیں۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے، اور پھر تم نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا ہو، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام ہو، قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی کیا ہوگی کہ اللہ نے اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اللہ نے اگر دعاؤں کی جانب دل موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہے نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک کا سفر کرتی ہے اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہے کہ واپسی کا سفر قبولیت کے لیے طے ہوگا۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں عرش پر جا چکی ہے۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے، تو فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ معجزے تو ان دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے، اور تہجد تک پہنچنے والوں کے لیے تو معجزے بھی انتظار کرتے ہیں۔ توکل تو کر کے دیکھو اللہ پر، جو لا حاصل تھا اب تک وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ کن ہے، وہ تمہارے لیے معجزے کر دے گا۔ یقیناً اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اسی لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے، اور اللہ سن لیتا ہے ان کہی دعائیں۔ پھر کیسے نہیں سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہے؟ اور تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہے کہ انہیں سننے کے لیے اللہ بذات خود پہلے آسمان کی طرف آتا ہے۔ اس پہر کی گئی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہیں۔ اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاص معاملات میں نوازشیں بھی خاص ہوا کرتی ہیں؟ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اصل امتحان تو یقین کا ہے، جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہاری منتظر رہتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو پھر تمہاری یقین سے مانگی ہوئی ہر دعا قبولیت کی طاقت رکھتی ہے، اور جلد تم قبولیت کے کرشمے دیکھو گے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لائی ہے۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزے ہونے کو ہے، اور بس صبر کا پہلو تھامے رکھو۔ دیری ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تہجد کی توفیق ملنا ہی اس میں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ یقین رکھنے والوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وجاہتیں نہیں مانگتے۔ یقین رکھو اس پر، وہی تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور وہی تمہاری دعائیں پوری کرنے والا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا آنسو سے بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کرے، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے،
وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے، تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو، جب دعائیں مانگو گے تو اسے الوہاب پاؤ گے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بس تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرے اللہ نے دعا سن لی ہے، کہ اللہ کے دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بھول سکتے ہو، تمہارا رب نہیں، اس لیے جب بھی دعا کرو دل میں یقین رکھنا کہ اس وقت بھی مجھے میرا اللہ سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ یقین رکھو اس پر، وہی تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور وہی دعائیں سننے والا ہے اور وہی پورا کرنے والا ہے۔ جب تم بار بار جھولی پھیلا کر اللہ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ سنیں، میں بے بس ہوں، آپ کی مدد کی منتظر ہوں، کیونکہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ خاموش سجدے، تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ عطائیں جب ہوگی جب تک حاصل کے لیے رب سے دعائیں ہوں گی، کیوں رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتماد کر لو، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا سچا ہوں۔ اسے سب یاد ہے تمہارا، راتوں کو اٹھ کر دعا کرنا اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری طلب اور جستجو کچھ بھی بھولا نہیں، ان قریب معجزہ کر کے تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ لڑ جائے جو تقدیر سے منظوری کے لیے، اسے دعا کہتے ہیں، جیت جائے جو ہر مجبوری، اسے دعا کہتے ہیں۔ یہی دعائیں ہی تو بدلتی ہے مقدروں کو بھی، یہی دعائیں ہلا دیتی ہے عرش کے دروں کو بھی۔